آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ان بے شک شر بدترین دواب زمین پر چلنے والے، فرمایا ان شر الدواب، الدواب دابۃ کی جمع دب یدب، زمین پر چلنا۔ انسان کو الدواب میں اس لیے شمار کیا کہ کتب لغت میں ہر جاندار کو دابہ کہہ لیتے ہیں۔ مصباح میں دابۃ زمین کا ہر جاندار، خاص سمجھ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، یعنی کفار و منافقین جو کان سے اچھی بات نہ سنیں، زبان سے اچھی بات نہ نکالیں اور اللہ کی دی ہوئی عقل سے کام نہ لیں، وہ اللہ کے نزدیک تمام جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو اپنی فطری تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور ان لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر یہ اس غرض کو بھی پورا نہیں کرتے۔ یہاں پہلے بہرے ہونے کا ذکر ہے، پھر گنگے ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ حق سن کر ہی اس کی تائید و تبلیغ زبان سے ہوتی ہے۔ پھر بے عقل ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ بعض بہرے اور گونگے عقل سے حق کو سمجھتے اور اسے قبول کر لیتے ہیں، مگر یہ لوگ تینوں چیزوں سے خالی ہیں۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم، وہ بہرے، البکم، گنگے ہیں، الذین، جو، لا یعقلون، نہیں وہ عقل سے کام لیتے۔ اس کے بعد اللہ کی بات کو صحیح معنوں میں نہ سننے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے حکام کو سننے کے باوجود اپنے عقیدہ کو درست کرتے ہیں اور نہ ان احکام پر عمل کرتے ہیں بلکہ اپنی بات پر ہی اڑے رہتے ہیں۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، زمین پر چلنے والے بدترین جانور وہ ہیں جو بہرے اور گنگی ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ دواب جو زمین پر چلنے والے ہر چھوٹے بڑے جانور پر بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسا قیمتی جوہر عطا کی ہے جو عام جانداروں کو حاصل نہیں۔ اسی عقل کی وجہ سے انسان قانون کا پابند یعنی مکلف بنتا ہے۔ عقل ہی انسان کو قابل مواخذہ بناتی ہے، ورنہ کوئی پاگل شخص مکلف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ صاحب عقل ہو کر جو انسان عقل سے صحیح کام نہیں لیتے، وہ اللہ کے نزدیک مویشیوں، درندوں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ کیڑے مکوڑے عقل سے معذوری کی بنا پر غیر مکلف ہیں، مگر انسان عقل رکھتے ہوئے بھی اس سے مستفید نہیں ہوتا اور اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا، لہذا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ انسان کی قدر قیمت اطاعت فرمانبرداری کے ساتھ ہی ہے۔ فکر عقیدے کی درستگی ہی انسان کے شایان شان ہے۔ اگر کسی شخص کی فکر، اخلاق اور عمل درست نہیں تو ایسا شخص اللہ کے ہاں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت بنی عبدالدار بن قصی کے حق میں نازل ہوئی جو کہتے تھے
کہ جو کچھ محمد لائے ہیں ہم ان سے بہرے گونگے اندھے ہیں۔ یہ سب لوگ جنگ احد میں قتل ہو گئے۔ ان میں سے صرف 2 شخص حضرت مصعب بن عمیر اور ثویبۃ بن حرملہ رضی اللہ تعالی عنہما ایمان لائے۔ وَلَوْ اور اگر عالمہ جانتا اللہ فیہم ان میں خیرن کوئی بھلائی لَأَسْمَعَهُمْ تو وہ انہیں ضرور سنوا دیتا۔ فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ یعنی اگر ان کے دل میں خیر یعنی حق کی طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سننے کو نافع بنا کر ایمان و عمل کی توفیق دے دیتا۔ پہلے لَأَسْمَعَهُمْ انہیں ضرور سنوا دیتا سے مراد وہ سنانا ہے جو دل سے ہو اور فائدہ مند ہو، اور لو اسمعہم اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا سے مراد محض کانوں سے سنوانا ہے، یعنی اگر انہیں اسی حال میں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے سنواتا تو یقیناً وہ منہ پھیر کر چل دیتے، یعنی ان لوگوں نے گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اندر سے وہ استعداد ہی ختم کر دی ہے جو ایمان اور راہ ہدایت کی پیروی کے لیے بیج کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر جب بیج ہی نہ ہو تو پھل کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار رہو کہ ان کے برے اعمال ان کے دلوں پر زنگ بن کر چھا گئے ہیں۔ بالآخر ایسے لوگوں میں بھلائی کا جوہر موجود ہی نہیں رہتا، اور اگر لوگ اپنے آپ میں کچھ ایسا جوہر موجود رہنے دیتے تو اللہ تعالیٰ انہیں سنا بھی دیتا، اور ان کی موجودہ حالت یہ ہے کہ اور انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنا اور سمجھا بھی دی جائیں تو یہ ضدی اور معاند لوگ سمجھ کر بھی انہیں تسلیم و قبول کرنے پر تیار نہ ہوں گے۔ وَلَوْ اور اگر اسمعہم وہ انہیں سنوا دیتا بھی لَتَوَلَّوْا تو وہ ضرور منہ پھیر لیتے، وہم اور وہ ہی معرضون اعراض کرنے والے ہوتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہل مکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ فرمائش کرتے کہ آپ ہمارے سامنے قصی کو زندہ کر دیں کیونکہ وہ بابرکت بزرگ ہے، اگر اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دے دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان کی خواہش کے مطابق ہم قصی کو زندہ کر بھی دیں اور ان کا کلام سن لیتے ہیں تو بھی وہ روح گردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ اس آیت میں خیر سے مراد صدق و رغبت ہے، یعنی اگر اللہ عز و جل ان لوگوں کے دلوں میں قبول حق کا سچا جذبہ اور رغبت جانتا یعنی پاتا تو انہیں سنا دیتا، یعنی ان کی مطلوبہ معجزات انہیں دکھا دیتا اور حق سنا دیتا، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں وہ صدق و رغبت موجود ہی نہیں، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، لہذا اللہ عز و جل نے انہیں ان کی مطلوبہ معجزات نہ دکھائے، اور اگر اللہ عز و جل انہیں دکھا بھی دیتا تو یہ منہ پھیر لیتے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استجیبو قبول کر لو، تم کہنا مانو، للہ اللہ کا، وللرسول اور اس کے رسول کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اجاب یجیبو کا معنی قبول کرنا ہے، اور استجیبو باب استفعال استجاب یستجیبو سے ہے جس میں عموماً طلب ہوتی ہے، یہاں طلب کا معنی نہیں ہو سکتا، لہذا سین اور تا کے اضافے سے معنی میں زیادتی مراد ہوگی، اس لیے خوشی سے قبول کرو ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر خوشی سے لبیک کہنا تم پر لازم ہے۔ اذا جب دعاکم وہ تمہیں بلائے، فرمایا اذا دعاکم جب وہ تمہیں دعوت دے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً قبول کرو، دیر نہ کرو۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں بلایا، وہ نماز پوری کر کے آئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ آیت پڑھ کر فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ انہوں نے کہا آئندہ میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا۔ لما
اس امر کی طرف جو یحییکم تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ فرمایا لما یحییکم اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اس سے متعلق علماء سلف کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے اسلام و ایمان اور بعض نے قرآن، لیکن اکثر نے اس سے جہاد مراد لیا ہے، کیونکہ جہاد دنیا اور آخرت زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، خصوصاً اس لیے کہ شروع صورت سے یہی بات چلی آ رہی ہے۔ بعض مفسرین نے قرآن کے عوام اور نوائی احکام شرعیہ مراد لی ہیں، جن میں جہاد بھی آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مانو اور اس پر عمل کرو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، کہ بے شک اللہ یحول وہ حائل ہوتا ہے بین درمیان الماری بندے کے وقلبی اور اس کے دل کے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اور کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت میں لبیک کہنے کی توفیق نہیں ملتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ایت کے یہ معنی حضرت ابن عباس اور جمہور مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ اللہ کے حائل ہونے سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے سے پہلے اعتراض بجا لاؤ۔ اصل یہ ہے کہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں۔ وَأَنَّهُ اور بلا شبہ الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں سستی دکھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان آڑے آ جائے اور تم سے تعمیل حکم کی توفیق کی سلب کر لے، اور پھر تم نیکی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ انسان دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کے حکم پر آمادہ تعمیل نہیں ہوتا تو وہ اس کے دل کو پلٹ بھی سکتا ہے۔ دل کا معاملہ بڑا نازک ہے، انسان کے ارادے کا مرکز یہی دل ہے، اور اس کے ذریعے انسان نیکی یا برائی کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، یا یہ الفاظ ہوتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، سماج اور معاشرہ پر نظر ڈالیں کہ اسلامی احکام اتباع کے لیے ہم کتنا دوڑ رہے ہیں۔ دینی اجلاس اجتماع کی کثرت ہے، درس قرآن درس حدیث کی کمی نہیں، دینی تحریکات اور اصلاحی کوششوں کی بھی کمی نہیں۔ آج جمعہ نماز سے قبل مختلف عنوان پر اصلاحی بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ہر طرف قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ مدارس، مکاتب، خانقاہوں کا وجود نہ صرف باقی ہے بلکہ ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ پھر اس کے باوجود روحانی اعتبار سے ملت بیمار کیوں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ خود مسلمانوں کے گھروں اور سماج میں ایسی بے حیائیاں جنم لے رہی ہیں جن سے انسانیت کو بھی شرم آتی ہے؟ سود، رشوت، شراب نوشی، زناکاری، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، گالی گلوچ، بد اخلاقی، بد کرداری، ناجائز عقد و معاملات اور دیگر برائیاں اس طرح مسلم معاشرے میں جڑ پکڑ گئی ہیں کہ ان کے ازالہ کے لیے بڑے سے بڑے مسئلے، داعی، مفکر، مدبر کی کوششیں بیکار ثابت ہو رہی ہیں۔ قرآن پڑھنے کی ایک مثال لیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب قرآن پڑھتے یا سنتے تو ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جہنم کے مناظر، اس کے خوفناک عذاب کے بیان سے جسم کانپ اٹھتا، جنت کی لذوال نعمتوں کا اشتیاق پیدا ہوتا، وہ بچوں کی طرح روتے بلکتے تڑپتے تھے۔ بلکہ ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریک جیسے سخت دل کفار مکہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان اقدس سے تہجد کی نماز میں قرآن سنتے تو زاروں قطار روتے اور ان کے کلیجے پھٹ پڑتے تھے، مگر آج ہم
بھی قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ غور کیجئے، کیا اس عظیم الشان کتاب کی آیات سننے سے دلوں میں کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے، روح میں وجد آتی ہے، زندگی میں انقلابی اثرات رونما ہوتے ہیں؟ شب و روز قرآن پڑھنے کے باوجود بھی کبھی نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نہ ہمارے جذبات میں کوئی طوفان برپا ہوتا ہے، نہ ہی قلب و جگر کی تسخیر پائی جاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بدعمالیوں کے سبب ہمارے دلوں پر مور لگا دی گئی ہو، جس کی وجہ سے اصلاح کی تمام کوششیں ضائع ہو رہی ہوں اور دل و دماغ پر قرآن حدیث کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بڑی بدبختی معرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے اپنے قلوب کی تہمت جھانک کر دیکھیے، تنہائی میں غور کیجئے، دل ٹٹولیے اور توبہ کیجئے اپنے گناہوں اور بدعمالیوں سے۔ آج اس کا موقع ہے۔ آنکھیں موند لینے کے بعد حسرت کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ بیان کردہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی سرکشی بدعمالیوں سے دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، پھر نصیحتوں اور نیک باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دل کی سیاہی ہر ایک گناہ پر بڑھتی جاتی ہے جب تک توبہ استغفار کر کے اسے پاک صاف نہ کر لیا جائے۔ ہر کلام اس کے لیے غیر مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ اگر بشری تقاضے کی بنیاد پر کبھی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف رجوع ہو کر توبہ کیجیے، آنکھوں سے آنسو بہا کر خدا کے حضور صدق و دل سے معافی مانگیے۔ دل کی سیاہی ساری محرومی کی جڑ ہے۔ دل روشن اور پاکیزہ رہے تو تمام اعزاز سے نیک اور خدا کی مرضی کے مطابق امور انجام پاتے ہیں، اور دل میں ایک کجی رہے تو کوئی عضو نیک کام کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خبردار، بلا شبہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا صالح رہتا ہے تو تمام بدن میں صالحیت رہتی ہے، اور جب اس میں فساد پیدا ہوتا ہے تو پورے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ خبردار، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ جسم کا نظام بگڑنے سے مراد اس سے صحیح افعال کا صادر نہ ہونا ہے، یعنی جب دل میں کجی اور فساد آتا ہے تو اعزاز سے بھی برے افعال صادر ہوتے ہیں، اور دل صحیح رہتا ہے تو وہ اعزاز کو صحیح اور نیک کام کی ترغیب دیتا ہے، اور وہ انسان سے اچھے کام کا صدور ہوتا ہے، اور اس پر دین کی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ ورنہ دل سیاہ رہتے ہوئے قیمتی سے قیمتی باتیں بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ آپ اگر اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو دل کو سیاہ ہونے سے بچائیے، گناہوں سے بچائیے، توبہ استغفار کی عادت ڈالیے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس سے بڑا گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو دل کی سیاہی بڑھتی جائے گی، اور پھر اچھے دینی مضامین، اچھے بیان، اچھی کتابیں اور مؤثر خطاب بھی آپ کو صحیح رخ نہیں دے سکتا۔ ضلالت گمراہی آپ کا مقدر بن جائے گی، جو ایک انسان کے لیے ایسی ہلاکت ہے جس سے بڑی کوئی ہلاکت نہیں۔ یا اللہ کریم، ہم کو حق کہنے والی زبان، حق سننے والے کان، حق کو سمجھنے والے اور قبول کرنے والا دل دماغ عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما اور حق بات کو سن کر اس کا حق ادا کرنے یعنی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔